ایک ہوتا ہے جمع بین الحدیث ہے، کیا مانا کہ دو حدیثیں آ گئی. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو معراج پر آپ تشریف اپنے جسد کے ساتھ نہیں لے گئے. ما فقط تو الفراشی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا بدن مبارک میرے بستر پہ رہا، ایک لحظے کے لیے بھی جدا نہیں ہوا، تو حضور معراج پہ کیسے تشریف لے گئے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وہ روحانی معراج تو تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ خواب میں دکھلا دیا، لیکن وہ جسمانی نہیں تھا. اب بی بی عائشہ مخالف ہے، اور جمہور صحابہ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حضور خود کے اسرا بعبد ہی، اور عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے روح الجسد معن ہوتا ہے، صرف روح پہ نہیں ہوتا. سارے قرآن میں دیکھ لیں جہاں بھی عبد کا لفظ ہوگا مراد ہوگا انسان. انہ لما قام عبد اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اب سارے صحابہ کہتے ہیں نہیں، میرا جسمانی حضور اپنے جسم مبارک اور جاگتے میں گئے ہیں. اچھا، حضرت معاویہ بھی قائل نہیں ہے. اب محدثین نے ان کو جمع کیا کہ بی بی عائشہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، امہات المومنین ہے، اور حضور نے فرمایا نصف دین تم عائشہ سے سیکھ سکتے ہو. اتنی بڑی عالمہ ہے، ذکیہ ہے، تو اس کے اب علماء نے جمع کیا. سمجھو جمع کرنے کا معنی، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حضور کو معراج ہوا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، اور بی بی عائشہ تو بیوی نہیں بنی تھی. بی بی عائشہ بیوی بنی ہجرت کے 2 سال بعد، تو حضور آپ کے بستر پہ کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی اور معراج ہے جس کا بی بی عائشہ ذکر کر رہی ہے. حضرت معاویہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جب حضور کو معراج ہوا ہے. آپ تو اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس لیے ان صحابہ کی حدیث زیادہ قوی ہے جو موجود تھے. تو اب انہوں نے جمع کر دیا کہ معاویہ بھی سچا، بی بی عائشہ بھی سچی، اور باقی صحابہ بھی سچے. اس کو کہتے ہیں جمع بین القولین یا جمع بین الحدیثین.